انس کیوٹس اسلامک چینل پر اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام انس ہے اور میں آج آپ کو اسلامی واقعات میں سے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور توریت کے محقق ماہر عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر اپنے سوالات کے جوابات سن کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عبداللہ بن سلام کا پورا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے کے کچھ عرصے کے بعد یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور اپنے خیالات کے مطابق کچھ ایسے سوالات کیے جن کا جواب نبی کے سوا کوئی شخص نہ دے سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جوابات دیے ان سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا اور پھر مشرف با اسلام ہو گئے۔ لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کے اسلام لانے سے یہودی ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان پر طرح طرح کے بہتان باندھ کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اسلام ظاہر ہونے سے پہلے یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں ان کی رائے معلوم کر لی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور یہودیوں کو بلا لیا گیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کو تم کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور وہ خود بھی ہمارے سردار ہے، ہم ان کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ اسی حالت میں ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا اظہار کرتے ہوئے باہر آئے تو یہودیوں کو بڑا تعجب ہوا اور پریشان ہو گئے اور تعریف کی جگہ مذمت کرنے لگے۔ ان کے علاوہ ایک بڑے یہودی عالم کعب احبار بھی مسلمان ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا اور اس قسم کی عبارت نقل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں ذکر تھی۔